میں کو کسی نے مجنون نہیں کہا، پھر وہ تو آغاز میں تھا خیال کہ شاید کوئی آسیب زدہ ہو گئے ہیں، کوئی جن آ گیا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں فرشتہ میں نے دیکھا ہے، فرشتہ آیا ہے، پتہ نہیں کوئی جن ہے جو ان کو نظر آ گیا ہے، یہ بات بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی، بعد میں یہ باتیں نہیں رہی۔ اس اعتبار سے اس وقت وہ کہاں تھا قرآن اور کہاں اس کے وہ 7 گروپ، اس اعتبار سے ہمیں، اور میرے لیے تو اصول یہ ہے کہ جہاں ہمیں مرفوع حدیث صحیح مل جائے اس سے ادھر ادھر ہونا در حقیقت اپنے آپ کو فتنے کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے۔ تمسک بالاسلاف جو میں نے آج کہا ہے اس میں جڑے رہنا، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے۔ تو سب سے پہلی جو اس کی فضیلت کے لیے تو یہ حدیث جو ہے میں سمجھتا ہوں کفایت کرتی ہے۔ حضرت انس سے بھی ایک روایت ہے جو امام حاکم نے نقل کی ہے کہ حضور نے اسے افضل القرآن قرار دیا ہے، قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی صورت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ یہ ثلث قرآن، قرآن حکیم کے 2/3 کے مساوی ہے۔ اب دیکھیے کسی شے کی عظمت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں، یہ کوئی تولنے کے حساب سے نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اور ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سب کے سب لوگ تو اس صلاحیت کے نہیں تھے کہ جو کسی چیز کی علمی قدر و قیمت کو جیسے کہ وہ ہے اس کو سمجھ سکتے کما حق ہو، ان میں وہ بھی تھے کہ جن کا اپنا فہم اور اپنی سوچ اس کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں تھا، انہیں کوئی ایسی شے جو ہے اس کی تمثیل کی ضرورت تھی، ایسی شے سے تشبیہ اور تمثیل جو ان کی سمجھ میں آتی ہو۔ اب سورہ اخلاص کو کہا گیا ثلث قرآن، 1/3 قرآن، سورہ کافرون کو کہا گیا ربع قرآن، قرآن کا 1/4 حصہ، سورۃ الزلزال کو کہا گیا 1000 آیات کے برابر، یعنی یہ کہ سدس قرآن، قرآن کا 6واں حصہ تقریباً بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو بلند ترین جو نسبت ہے وہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ کو دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو منقول ہے کہ یہ ثلث قرآن یعنی 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ چوتھی بحث جو ہے اس کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نماز کا جزو لازم ہے، جزو لازم۔ چنانچہ اس کے ضمن میں وہ حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں وغیرہم، یوں سمجھیے کہ محدثین نے سب نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور یہ حضرت عبادہ ابن صامت سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کا یہ مفہوم تو متفق علیہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا جزو لازم ہے، البتہ اس کے بعد اختلاف ہے، آیا جماعت کی شکل میں جب نماز ادا کی جائے تو امام کے ساتھ ہر مقتدی کا پڑھنا بھی واجب ہے یا نہیں؟ اس میں 3 آراء ہیں ہمارے ہاں، 2 انتہائی آراء ہیں، ایک درمیانی رائے ہے۔ ایک رائے جو ہمارے ہاں تو بہت ہی معروف ہے، مشہور ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، فقہ حنفی کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہماری عظیم اکثریت جو ہے آبادی کی وہ حنفی المسلک ہے، تو وہ تو یہ ہے کہ امام کی قرات جب ہو رہی ہے، امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی قرات ہی آپ کے لیے قرات ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنی۔ مقتدی کے لیے یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ نہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ انتہائی شدت ہے کہ جو حنفی مسلک میں اس بارے میں ہے، اور مثال وہ دیتے ہیں بڑی، یعنی ایک اعتبار سے تمثیل و تشبیہ کے پہلو سے بہت یعنی معقول تشبیہ ہے کہ جب وفد کی صورت میں کہیں جائیں، کسی بڑی شخصیت کے سامنے پیشی ہو، حاضری ہو، تو کوئی ایک ہوتا ہے جو نمائندہ، وہ گفتگو کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی گویا کہ ایک طرح کی شمولیت ہے، لیکن یہ کہ گفتگو جو ہے، کوئی درخواست پیش کرنی ہے، کوئی مطالبہ رکھنا ہے تو وہ ایک ان کا نمائندہ پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب امام پڑھ رہا ہے تو گویا کہ مقتدیوں کی طرف سے قرات ہو گئی، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز کا جزو لازم نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب جماعت کی شکل میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو سورہ فاتحہ جب امام نے پڑھ لی تو گویا کہ تمام مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات کا حق ادا ہو گیا۔ اس کے بالکل برعکس اور دوسری انتہائی رائے جو ہے وہ امام شافعی کی ہے رحمہ اللہ، کہ جو ظاہر ہے اس کا، ویسے یہ میں عرض کر دوں کہ
جو موقف ہے امام ابو حنیفہ کا اور جو حنفی مسلک ہے، اس میں ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، پورا دھیان ادھر لگاؤ اور خود خاموش رہو۔ اگرچہ یہ دلیل جو ہے در حقیقت بنتی ہے تیسری رائے کے لیے جو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اسے بھی جو حنفی المسلک لوگ ہیں وہ اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ گویا کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر مبنی ہے، ظاہر الفاظ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور حدیث یقیناً اتنی قوی ہے، اتنی مستند ہے، اپنے سند کے اعتبار سے اتنی اعلیٰ رتبے کی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس سے اونچا رتبہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا کسی حدیث کا، سند کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے۔ تو امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ہر نمازی مقتدی بھی پڑھے، پڑھنے کے پھر ان کے ہاں مختلف انداز ہیں، چونکہ حضور کا ایک معمول یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپ جب پڑھتے تھے سورہ فاتحہ جہری رکعت میں بھی، اس کے بعد تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہتے تھے، وقفہ ہوتا تھا۔ ہم تو ہماری عادت تو یہ ہے کہ فوراً ہی کوئی جو سورت ملانی ہے یا کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد اس کو متصل کر لیتے ہیں، لیکن حضور سے یہ ثابت ہے تھوڑا سا وقفہ، اور اس کے دوران گویا کہ مقتدی بھی جلدی سے دہرا لیں اور پڑھ لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے، اور یہ بھی حضور کے معمول کے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہے کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر آیت پر رکتے تھے۔ یہ وقفہ جو ہے یہ گویا کہ کفایت کر جاتا ہے کہ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد وہ ذرا سا وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، پھر الرحمن الرحیم وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی پڑھ لیں۔ بہرحال یہ تو ہوا اس کی جو عملی شکل ہے، لیکن اس وقت میں صرف موقف اور مسلک بیان کر رہا ہوں کہ امام شافعی کا اور شوافع کا اور حنابلہ کا یہ موقف ہے، اور چونکہ امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، تو تسلسل بھی ہے اس میں۔ یہ ہے کہ ہر مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ معتدل مسلک ہے امام مالک کا رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، چونکہ وہ امام مدینہ ہے، اس اعتبار سے ان کی بات بہت سے پہلوؤں سے بہت وقی بھی ہے۔ حدیث کا بھی سب سے پہلا مجموعہ جو ہے موطا امام مالک، یہ گویا کہ اولین مجموعہ ہے جس کو کہ فقہی جو بھی ابواب ہیں ان کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ امام مالک کا موقف یہ ہے، اور میں اس کو کوئی باک نہیں سمجھتا اس کے بیان کرنے میں کہ میرا اپنا عمل اس پر ہے، وہ یہ ہے کہ جہری رکعت میں امام کی قرات کو توجہ سے سنو، گویا کہ عمل ہو گیا اس آیت پر اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ البتہ سری رکعت ہے اس میں خود سورہ فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ اس وقت آپ سن نہیں رہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعض جو مفتی حضرات ہیں، حنفی مفتی حضرات، وہ اس میں بہت شدت سے کام لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کوئی رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی، پہلی رکعت رہ گئی تھی، آپ دوسری میں شریک ہوئے، تو اب اگر آپ اپنی رکعت پہلی جو ہے پڑھنے کے لیے، جبکہ باقی نمازی فارغ ہو گئے، سلام پھر چکا، امام سلام پھر چکا، اب آپ کھڑے ہو کر جو رکعت پڑھ رہے ہیں، تو شدت کی انتہا یہ کہ اس رکعت میں بھی سورہ فاتحہ مت پڑھو، صرف اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے میرے نزدیک انتہا پسندی والا معاملہ ہے بالکل اس معاملے میں۔ بہرحال درمیانی مسلک یہ ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو کچھ مجھے بیان کرنا تھا یہ میں نے بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ عملی مسئلہ ہے، بہت سے حضرات کو اس سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اصل بات جو اس وقت جو میری بحث تھی وہ یہ کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے۔ پانچویں بحث یہ ہے کہ جزو لازم نہیں، یہی اصل نماز ہے، یہی صلاۃ ہے۔ اس اعتبار سے ایک حدیث قدسی جو ہے اس کا ذرا رکھو یہاں پر، جو لگا دو اب وہ حدیث قدسی کے جو مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ حضور نے پوچھا کیف تقرؤ فی الصلاۃ، نماز میں کیا پڑھتے ہو، اور آپ حضرت ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن یہ کہ یہ تو ہوا نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ دوسری حدیث جو ہے یہ حدیث قدسی ہے، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے اللہ کا ایک فرمان۔ حدیث قدسی اصل میں اسے کہا جاتا ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ یوں فرماتا ہے۔ وہ اگرچہ قرآن تو نہیں ہے، وہ وحی جلی نہیں ہے جو قرآن میں شامل ہو، لیکن یہ کہ وحی خفی جو ہے
اس کے ضمن میں یہ کہا جائے گا کہ وہ سب سے بلند ترین وحی خفی ہے. یوں کہیے کہ وہ جو وحی خفی میں جو درجے ہو سکتے ہیں ان میں بلند ترین درجہ حدیث قدسی کا ہے. اس کے الفاظ نوٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو نصفوں میں، دو آدھے آدھے حصوں میں. فنصفها لی ونصفها لعبدی، تو اس کا آدھا حصہ تو میرے لیے ہے اور آدھا حصہ آگے وہ بڑھاؤ نصفها لعبدی، اور اس کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا جو نیچے الفاظ ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو مل گیا، میں نے عطا کر دیا، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں گرانٹڈ، میں نے بندے کو دیا. وَلِعَبْدِي، میرے بندے کا ہو گیا ما سال جو اس نے مانگا. یہاں پہ حدیث قدسی تو ختم ہو جاتی ہے. البتہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں درج نہیں ہے، بس رہنے دو. حضور نے پھر اس کی وضاحت فرمائی. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اب جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم یقول اللہ تعالی، فرماتا ہے اللہ تعالی اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت بیان کی. اب یہ تین چیزیں جو ہے، تین آیات گویا کہ یہ کل کی کل اللہ کے لیے ہوئی. اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تمجید، تحمید تمجید ثنا اللہ کے لیے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. یہاں پر آ کر گویا کہ ایک چیز جڑ گئی ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. اس لیے کہ ایاک نعبد اللہ کے لیے ہے، ایاک نستعین مدد کس کو درکار ہے؟ بندے کے لیے ہے. عبادت اللہ کے لیے اور مدد بندے کے لیے. استعانت کا رخ بندے کی طرف ہے، عبادت کا رخ اللہ کی طرف ہے. لہذا چوتھی آیت کے بارے میں فرمایا ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. اس نے میری مدد چاہی اور میں نے گرانٹ کر دی، گرانٹڈ، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سال، یہ کل کا کل میرے بندے کے لیے. اس نے مجھ سے ہدایت طلب کی ہے، اس نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، میں نے اس کو ہدایت دی. تو یہ در حقیقت بہترین تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کا. ایک مرتبہ پھر کرو، ایک پلڑا نمایاں کر دو پہلی مرتبہ اور پھر دوسرا پلڑا. اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ فوٹو سٹیٹ بھی نکلوائیں گے اور یہ آپ حضرات کو ہم دے دیں گے بعد میں. اس وقت ذرا دوبارہ نوٹ کر لیجئے. دیکھیے ترازو کی شکل میں، اگرچہ ہمارے ایک دوست نے جو آرٹ کی تعلیم امریکہ سے حاصل کر کے آئے ہیں، اس سے زیادہ آرٹسٹک فارم میں بھی بنا دیا ہے اس ترازو کو، لیکن یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی بات شاید عام لوگوں کی زیادہ نزدیک ہو. ذرا پہلا پڑھا رکھو نا، ادھر لاؤ. دیکھیے یہ جو ترازو کی ڈنڈی ہے، اس کے درمیان میں یہ واو لگا ہوا ہے اوپر. یہ گویا کہ اس ترازو کی مٹھ جس کو کہ پکڑا جاتا ہے، ترازو کو جس سے پکڑا جاتا ہے، جس سے وہ ہینگ کرتی ہے. اس کے ادھر وہ آدھا حصہ ہے ڈنڈی کا ایاک نعبد، اور اس کے ساتھ وہ تین زنجیروں سے پلڑا ہے. یہ تین آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ابھی ادھر ہی رکھو نا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ذرا اور اوپر کرو اس کو. یہ نصفھا لی، اسی لیے اس ترازو میں آپ نے دیکھا کہ ان تینوں آیات کو میں نے لکھوایا ہے نیچے سے اوپر کی طرف. ان کا رخ کدھر ہے؟ یہ تینوں آیات جا کر جڑتی ہیں ایاک نعبد. ان تینوں آیات کا منطقی نتیجہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان تینوں کا منطقی نتیجہ ایاک نعبد. اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہیں تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. اب دوسرا پڑھا لاؤ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے. اس کی پھر آیات میں نے لکھوائی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف.
اس لیے کہ یہ اس کی تشریح اور تفصیل ہے. اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تین زنجیریں ہیں جن سے یہ جو استعانت والا پلڑا ہے اور ہدایت طلب کرنے والا پلڑا ایاک نستعین کے ساتھ منسلک ہے. اب دوبارہ غور کیجئے جو اس کے اوپر عنوان ہم نے قائم کیا ہے، حضور کی نقل کردہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کا فرمان قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے تقسیم کر دیا ہے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا، دو نصف. اور اس قدر مکمل تقسیم ہے یہ کہ واو درمیان میں ہے اور اس واو کے ساتھ ایک ڈنڈی کا ایک سائٹ، ڈنڈی کا دوسرا سائٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ تین آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایاک نستعین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بس ایک فرق نوٹ کیجئے کہ یہ جو دعا ہے اصل نماز، اس لیے کہ نماز کا اصل مفہوم کیا ہے. نماز کے بارے میں یہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. صلاۃ کا لفظ جو ہے اس کا لغوی مفہوم تو ہے سب سے زیادہ حرارت حاصل کرنا، آگ تاپنا. اس سے اصل مقصود کیا ہے یہ میں پھر کبھی اس کو کسی اور موقع پر تفصیل سے عرض کروں گا. اس وقت ہمارے مضمون سے یہ بات ذرا زیادہ ہٹ جائے گی. لیکن اس سے جو مراد لیا گیا ہے صلاۃ سے، الصلاۃ والدعاء، یا صلاۃ کے معنی ہے متوجہ ہونا. اور یہ صلاۃ کا لفظ دونوں طرف استعمال ہوگا. بندہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف تو دعا، درخواست، اپنے لیے کچھ مانگنے کے لیے. لہذا بندے کی طرف سے جب صلاۃ کا لفظ آئے گا تو دعا اور کچھ طلب کرنا، درخواست پیش کرنا. بندہ جب متوجہ اللہ جب متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف، عنایت، شفقت، رحمت، یہ عنایت، شفقت اور رحمت یہ اللہ کی صلاۃ ہے. اور دعا اور اللہ سے درخواست کرنا اور مانگنا یہ بندے کی صلاۃ ہے. اسی لیے صلاۃ علی کا لفظ آئے گا. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اے اہل ایمان، اللہ تم پر جو ہے متوجہ ہوتا ہے اپنی عنایتوں کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقتوں کے ساتھ. یہی ہے جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پروردگار بھیج درود، کیا معنی؟ اپنی رحمتیں، اپنی شفقتیں، اپنی عنایتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن بندے کے لیے جب لفظ آئے گا تو لفظ توجہ جو ہے وہ گویا کہ مشترک ہے. اور نماز کا افتتاح جو ہے وہ بھی اسی کلمے سے ہونا چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بندہ متوجہ ہوگا تو اللہ سے مانگے گا، دعا کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے سوال کرے گا. اسی لیے میں نے وہ نام آپ کو گنوائے تھے. یہ سورت جو ہے سورت الدعاء ہے، یہ سورت الصلاۃ ہے، یہ سورت السؤال ہے، یہ سورت المناجات ہے. تو اس نماز کا اصل حصہ جزو لا ینفک، بلکہ اصل نماز یہ سورہ فاتحہ ہے. فرق یہ ہے کہ اس مصحف کا اختتام ہوتا ہے معوذتین پر. وہاں پر قل کا لفظ آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہاں قل کا لفظ نہیں آیا، بلکہ یہ کہ دعا گویا کہ تلقین کر دی ہے اللہ نے. اور اس کا جو اصل سبب ہے وہ میں اپنی اگلی بحث میں بیان کر رہا ہوں. لیکن اس وقت اس تجزیے کے حوالے سے چند مباحث ہیں جو اختلافی ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. پہلا اختلاف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں. اس میں بھی مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء، قرات خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا فن ہے، ان کی رائے اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمہم اللہ. ان تمام ائمہ قرات پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، امام ابو حنیفہ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. ان کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ صرف سورۃ النمل کا جز ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کسی سورت کا یہ جز نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے اور کسی سورت کا جز نہیں ہے. یہ صرف تبرک کے طور پر یا سورتوں میں فصل کرنے کے لیے یہ سورت جو ہے مصحف میں درج کی جاتی ہے. یہ آیت بسم اللہ، لہذا اس کی گنتی بھی نہیں ہوگی، شمار میں بھی اس کو بار بار نہیں لایا جائے گا، اور کسی بھی سورت کا یہ جز نہیں ہے.
سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت سے پہلے یہ صرف تبرک کے طور پر اور ایک علامت کے طور پر کہ یہاں ایک سورت ختم ہو گئی دوسری سورت شروع ہو رہی ہے تو درمیان میں یہ آیت درج کر دی جاتی ہے، ورنہ یہ کسی بھی سورت کا جز نہیں۔ یہ رائے ہے مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء کی، اور یہی رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ دوسری رائے اس کے بالکل برعکس مکہ اور کوفے کے قراء اور ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ ہر سورت کی جزو ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ میں بھی اس آیت بسم اللہ کو شامل کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو مسلک سلفی مسلک ہے اہل حدیث حضرات، وہ جب جہری رکعت میں کوئی امام قرات کرتا ہے تو آیت بسم اللہ کو بھی وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ عام طور پر حنفی جو ہے اس کو پڑھتے ہیں شروع کی پہلی رکعت میں، لیکن یہ کہ وہ اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ ان حضرات نے چونکہ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا جزو لازم ہے، لہذا وہ جب جہری قرات شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ صرف اختلاف جو ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کی جو اصل بنیاد ہے آپ پر واضح ہو جائے، ورنہ ان چیزوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ کہ علمی طور پر یہ مسئلہ جان لیجئے۔ میری رائے اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے ساتھ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اور مجھے اس پر جو انشراح حاصل ہوا ہے وہ اس حدیث قدسی سے حاصل ہوا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، وہاں تو بات شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اس میں بسم اللہ کا پہلے ذکر ہے ہی۔ اس اعتبار سے پورا انشراح صدر ہے مجھے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ دوسرا جو اختلاف ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی تعداد آیات کے بارے میں ہے۔ تقریباً اس پر اجماع ہے اور اس حدیث کی وجہ سے اجماع ہو جائے گا لا محالہ، سبع من المثانی یہی ہے، تو جب سبع من المثانی یہ ہے تو 7 آیتیں ہیں اس کی، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی، لیکن میں آپ کو صرف یہ چونکہ شاذ آراء بھی موجود ہیں لہذا وہ بتا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے نزدیک 6 آیات بھی ہیں، وہ آخری جو 2 آیات ہم سمجھتے ہیں عام طور پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ایک ہی آیت شمار کرتے ہیں، تو گویا کہ اب وہ 7 کی بجائے 6 رہ گئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہ ہیں کہ جو ان دونوں آیتوں کو ایک شمار کرتے ہیں لیکن آیت بسم اللہ کو شامل کر لیتے ہیں، پھر 7 ہو گئی۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، یوں اگر شمار کریں گے تو آخری 2 آیتیں جو ہیں ان کو اگر ایک شمار کر لیا جائے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر تعداد وہی 7 رہ جائے گی۔ بعض حضرات یہ جو درمیان والی آیت ہے، یہ جو ڈنڈی ہے اس ترازو کی، اور اس میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ 2 مکمل جملوں پر مشتمل ایک آیت ہے۔ ایاک نعبد مکمل جملہ ہے، ایاک نستعین مکمل جملہ ہے، درمیان میں حرف عطف ہے۔ بعض حضرات اس کو 2 آیتیں شمار کرتے ہیں، اب 2 آیتیں شمار کر کے پھر اس کی تعداد جو ہے 8 بن جائے گی، اور جو حضرات آیت بسم اللہ کو بھی شامل کریں گے اور اس کے بھی 2 آیتیں مانیں گے ان کے نزدیک تعداد 9 چلی جائے گی۔ یہ ہے شاذ آراء، 6 8 9، لیکن تقریباً اجماع 7 پر ہے، اور میرے نزدیک یہ حدیث قدسی معین کر رہی ہے یہ دونوں آیتیں جو ہیں، یہ جو درمیان کی چوتھی آیت ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ تو در حقیقت انٹر لاکنگ ہے۔ یہ تو یہ لفظ استعمال میں کر رہا ہوں، اگرچہ یہ لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، تشبیہ سمجھ لیجئے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، یہ مصافحہ ہو رہا ہے بندے کا پروردگار کے ساتھ، جیسے بیعت ہوتی ہے مصافحہ ہوتا ہے، اور جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، وہ غیر مرئی ہاتھ ہے، نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ در حقیقت یہ مصافحہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، معاہدہ ہے، یہ مصافحہ معاہدہ، یہ در حقیقت یہ ایک ہی وزن پر باب مفعلہ کے یہ مصدر ہے، یہ معاہدہ، اسی لیے کس قدر پیارے الفاظ ہیں حدیث قدسی کے، ھذا ما بینی و بین عبدی۔ معاہدے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 فریق، بندے کا عہد یہ ہے کہ ایاک نعبد، اور اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے ہدایت میرے ذمہ ہے، ان علینا للہدی،
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا، اور یہ گویا کہ ھذا ما بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور دیا میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا، جو اس نے سوال کیا۔ اس اعتبار سے صحیح بات یہی ہے کہ یہ درمیانی آیت ایک ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تقسیم صحیح اسی طرح ہوتی ہے۔ پہلی 3 آیات، اس سے پہلے آیت بسم اللہ کو شامل کر لیجئے، وہ 4 بن جائیں گی، وہ برابر کے 2 حصوں میں تقسیم ناممکن ہو جائے گی۔ وہ 3 آیتیں ہیں جیسے کہ وہ 3 لڑیوں کی شکل میں نظر آئیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ جو تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اس حدیث قدسی کے حوالے سے، تو بہت سے یہ مختلف فی مسائل، ویسے یہ کہ اس کے لیے دلائل اور استدلال ادھر سے ادھر سے کیے جائیں تو بحث الجھ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث قدسی نے ان تمام مسائل کے حق میں، ان کے ضمن میں قول فیصل ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ جس پر پورا انشراح جو ہے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، میرا تو ارادہ تھا اصل مضمون آج مزید جو ہے شروع کرنے کا، کہ اس کا اصل مضمون ہے کیا۔ یہ تو در حقیقت قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کے لیے جڑ اور بنیاد اور اساس کا درجہ رکھتی ہے۔ ام القرآن کیوں ہے، اساس القرآن کیوں ہے، لیکن یہ کہ اب اس کا وقت آج نہیں ہے، وہ تو انشاءاللہ کل کریں گے۔ لیکن ایک ذرا اس کا نحوی تجزیہ بھی کر لیجئے۔ پہلی 3 آیات، اگرچہ صرف پہلی آیت میں 2 الفاظ بھی مکمل جملہ بن جاتے ہیں، الحمدللہ، یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، جملہ مکمل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پوری 3 آیتیں آپ پڑھ جائیے، یہ اسی کے ساتھ شامل ہوتی چلی جائیں گی، علیحدہ جملہ کوئی نہیں آیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں آیتیں ایک ہی مکمل جملہ بنتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کل حمد اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ تمام جو آ رہا ہے رب العالمین، یہ بھی اللہ کا بدل ہے یا اللہ کی صفت ہے۔ الرحمن اللہ کی صفت دوم، الرحیم اللہ کی صفت سوم، مالک یوم الدین اللہ کی صفت چہارم، یہ تمام صفات ہیں۔ اصل میں در حقیقت ایک ہی جملہ بنے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی طرح پڑھا جو دوسرا ہے ترازو کا، اس کو لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم مکمل جملہ ہے، لیکن اگلی 2 آیتیں اسی کے ساتھ جڑیں گی تو جملہ بنے گا، ورنہ وہ اپنی جگہ پر مکمل جملہ نہیں ہے، وہ اسی کے ساتھ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ العصر کے ضمن میں بتایا، سورۃ العصر 3 آیات پر مشتمل ہے، مکمل جملہ درمیانی آیت مکمل جملہ ہے، ان الانسان لفی خسر، لیکن والعصر بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا تو معنی دے گا۔ قسم کھائی جا رہی ہے، قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ اور تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بھی اس درمیانی آیت کے ساتھ جڑے گا تو اس کا مفہوم نکلے گا۔ استثناء بیان ہو رہا ہے لیکن مستثنیٰ منہ نہ ہو، کس چیز سے مستثنیٰ، تو اس کا کوئی مفہوم معین نہیں ہوتا۔ لہذا ایک ہی جملہ بنا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک جملہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہو رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس کا بدل، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا انعمت علیہم الذین انعمت علیہم کا بدل، جملہ ایک ہی بنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ البتہ درمیانی آیت، آیت نمبر 4، جو اس کی اس اعتبار سے اہم ترین آیت ہے، انٹرلاک جہاں ہو رہا ہے، یہ 2 حصے آ کر جہاں جڑ رہے ہیں، جو مصافحے کی آیت ہے، معاہدے کی آیت ہے، یہ اس ایک آیت میں 2 جملے مکمل ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 جملے ہیں جن کو حرف عطف جوڑ رہا ہے۔ تو یہ اس کا ہم نے نحوی تجزیہ بھی کر لیا۔ اب انشاءاللہ کل اصل گفتگو شروع ہوگی، اس سورہ فاتحہ کا اصل مضمون کیا ہے اور اس کا اصل میں کلید اس کی کیا ہے۔ ہمیں معین کرنا چاہیے کہ اس سورت کا اصل مخاطب ہے کون، بلکہ قرآن مجید کے اصل مخاطب کون ہے۔ یہ ایک نئے عنوان سے اور نئے انداز میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، اور یہ حکمت قرآنی کے لیے ایک بہت بڑی کلید ہے۔
اس کو اس انداز میں نے آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کیا. اس کی طرف ذہن انہی دنوں میں جب کہ میں غور کر رہا تھا، یہ دور ثانی جو شروع کر رہے ہیں، تو انسانی ذہن جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، تو اس بات کی طرف ذہن منتقل ہوا اصل مخاطب قرآن کے کون ہیں. اس کو معین کر لیں تو قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے بہت سے پہلو جو ہیں وہ روشن